ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ تو آج ہماری 10ویں جماعت کے اردو کا جو موضوع ہے وہ ہے شاعر شاد عظیم آبادی کی غزل نمبر 1 کا پہلا حصہ۔ تو آج ہم غزل نمبر 1 کے پہلے حصے کی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شاد عظیم آبادی کے اس غزل نمبر 1 کے پہلے شعر ان کو پڑھیں گے۔ تو شعر ہے: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اس کوچے کہ ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، تشریح کرنے سے پہلے ہم شعر کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پہلے شعر میں تمناؤں استعمال کیا گیا ہے۔ تمناؤں کے معنی ہے خواہشات۔ الجھایا استعمال کیا گیا ہے۔ الجھایا کے معنی ہے پھنسایا۔ بہلانا کے معنی ہے دھوکہ دینا۔ تو اس پہلے شعر کی تشریح ہم کریں گے۔ شعر ہے: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ شاعر عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا دستور بھی کیا ہے کہ اس دنیا کا کیا دستور ہے۔ اس دنیا کی اس دستور پر بات کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں: میں یہاں خواہشات میں الجھ کر رہ گیا ہوں، کہ اس دنیا میں رہ کر میری خواہشات، ان خواہشاتوں میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ جس طرح بچے کو کھلونے دے کے محض اس کا دل بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح اس دنیا میں انسان کا دل خواہشات اور آرزوؤں سے بہلایا جاتا ہے۔ شاعر شاد عظیم آبادی اس شعر میں ان خواہشات کے پورے ہونے میں یا ان خواہشات میں الجھ کر رہنے کو مثال دیتے ہیں بچے کے کھلونے کے ساتھ۔ یعنی جس طرح ہم یہاں پر اپنے گھروں میں اس دنیا میں بچوں کو کھلونے دے کر محض اس کا دل بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی ہم بچوں کو کھلونے دیتے ہیں محض اس لیے کہ ان کا دل خوش ہو جائے، اسی طرح اس دنیا میں انسان کا دل خواہشات اور آرزوؤں سے بہلایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں انسان کا دل خواہشات اور آرزوؤں سے بہلایا جاتا ہے۔ یعنی میری یہ خواہشات آج پوری ہوگی، کل پوری ہوگی، اسی طرح سے انسان کا دل بہلایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں سبھی خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس دنیا میں کسی کی ساری خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی۔ بس خواہشات پوری ہونے کے دھوکے میں انسان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ بس انسان کو یہ ایک دھوکہ ہے انسان کو یہ کہ میری خواہشات یہاں پوری ہو جائیں گے، لیکن اس دھوکے میں انسان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے شاعر نے خواہشات کو کھلونوں سے تشبیہ دی ہے۔ اسی لیے شاعر شاد عظیم آبادی نے ان خواہشات کو کھلونوں سے تشبیہ دی ہے، بچے کے کھلونوں سے تشبیہ دی ہے۔ ان سے کھیلتے کھیلتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ پوری نہیں ہو پاتی۔ ان کھلونوں سے انسان کھیلتے کھیلتے انسان کی زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ خواہشات تو پوری نہیں ہوتی۔ یعنی انسان ہر لمحے پر، ہر موڈ پر یہی سوچتا ہے کہ آج نہیں تو کل میری خواہشات پوری ہو جائیں گی، لیکن انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ خواہشات اور یہ تمنائیں، یہ آرزویں پوری نہیں ہو پاتی۔ تو اس کے بعد دوسرا شعر ہے: ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ یعنی اس شعر میں مدتوں استعمال کیا گیا ہے۔ مدتوں کے معنی ہے بہت زمانے تک، عرصہ دراز تک۔ تو جب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے، یعنی ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔
یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کی گلی کے ذرے ذرے سے واقف ہوں، کہ میں اپنے محبوب کی گلی جو ہے، اپنے محبوب کی وہ گلی جو اپنے محبوب کے گھر تک جاتی ہے، تو اس گلی کے ذرے ذرے سے میں واقف ہوں، کیونکہ اس گلی سے لمبے عرصے تک گزرتا رہا ہوں، کیونکہ میں اس گلی سے زندگی کے ایک لمبے حصے سے گزرتا چلا آ رہا ہوں۔ گویا شاعر عشق کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہے۔ گویا شاعر شاد عظیم آبادی اس شعر میں عشق کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہے، یعنی کہ عشق کیا ہے، عشق کیا ہے، اس عشق کے ہر ایک نشیب و فراز سے وہ بخوبی واقف ہے اور کافی تجربہ رکھتا ہے۔ یعنی اس محبوب کے عشق میں شاعر کافی تجربہ رکھتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ مجھے اس اپنے محبوب کی گلی کے میں ذرے ذرے سے واقف ہوں، میں اپنی ساری زندگی اپنے محبوب کی گلی سے چلتا آ رہا ہوں، اس کے ذرے ذرے سے واقف ہوں۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شاعر اپنے اس عشق کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہو اور کافی تجربہ بھی رکھتا ہے تو عزیز طلباء و طالبات، آج بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس غزل نمبر 1 کا جو باقی حصہ ہے اس کی تشریح کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔